still, check, this is business. This is business, not friendship. Friendship, business is business. फिक्सर मजहर मजीद से न्यूज ऑफ द वर्ल्ड का रिपोर्टर 19 अगस्त को मुलाकात करता है। ये मुलाकात एक गाड़ी में होती है। मजहर मजीद रिपोर्टर से कहता है कि मैच फिक्सिंग के जरिए बड़ी रकम बनाई जा सकती है। मजहर मजीद रिपोर्टर से कहता है कि वो मैच फिक्सिंग के हवाले से कुछ खास टिप्स भी उसे देगा। I'm talking about big money can be made. Yeah, let's do it. If you're ready, yeah, and you know the proof. I can even show you proof. You sit with me, okay, right, and I'll phone each player who I got, and I'll even talk to them about it. दोनों गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठे थे। इस दौरान मजहर मजीद सिगरेट सुलगाता है। मामला तय होने के बाद रिपोर्टर उसे मैच फिक्सिंग के लिए एडवांस के तौर पर 10,000 पाउंड देता है और उसे गिनने के लिए इसरार करता है। This is business, not friendship. Friendship is business. So let's check this. There's 10 there. I'm sure there's 10 there. ताहम मजहर मजीद इसे गिने बगैर अपनी जैकेट की जेब में रख लेता है और फिर गाड़ी से उतरकर सड़क के दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहां वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वहाब रियाज और बैट्समैन उमर अमीन को अपनी जैकेट में मौजूद रकम दिखाता है और बाद में जैकेट उतार कर वहाब रियाज के हवाले कर देता है, जो इस जैकेट को पहन लेता है। 25 अगस्त लॉर्ड्स टेस्ट मैच से एक दिन पहले मैच फिक्सर मजहर मजीद से न्यूज ऑफ द वर्ल्ड का अंडर कवर रिपोर्टर एक कमरे में मिलता है। मजहर मजीद रिपोर्टर से कहता है कि मैच फिक्सिंग के लिए नो बॉल सबसे आसान तरीका है और इसके लिए किसी किस्म का सिग्नल भी नहीं देना पड़ता। No balls are the easiest, and then the most clearest. Then there's no risk, there's no signal, and they definitely happen. There's no signal, nothing. These three are definitely happening. वो रिपोर्टर से कहता है कि तीसरे ओवर की पहली और 10वें ओवर की आखिरी गेंद नो बॉल होगी। रिपोर्टर सब कुछ एक कॉपी पर नोट कर लेता है। मामला तय पाने के बाद रिपोर्टर मजहर मजीद को 1,40,000 पाउंड देता है, जो मजहर मजीद अपने सामने मौजूद मेज पर एक तरतीब से सजा देता है। रिपोर्टर इसे गिनने के लिए कहता है, जिस पर मजहर मजीद एक कॉपी खोलकर नोट गिनता है। 26 अगस्त को लॉर्ड्स टेस्ट शुरू होता है तो पहले से तयशुदा तरीके के मुताबिक मोहम्मद आमिर तीसरे ओवर की पहली गेंद और मोहम्मद आसिफ 10वें ओवर की आखिरी गेंद नो बॉल कराते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ मैच फिक्सिंग के इल्जामात तवील अरसे से लगाए जा रहे हैं, ताहम ताज़ा वाक़े ने कौम का सर शर्म से झुका दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनीब फारूक और नजम सेठी साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जान चुके होंगे, आज का ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। और एक ज़माने में हमें क्रिकेटिंग जाइंट्स कहा जाता था और पाकिस्तान के क्रिकेट की जब बात होती है तो हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं, बड़े पैशनेट हैं अपने इस गेम के बारे में। और जब भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल रही होती है तो हमारी जो हार्ट बीट है वो उसी तरीके से वो पल्पिटेशंस भी ऊपर जाती हैं, हमारी हार्ट बीट भी फ्लक्चुएट करती रहती है। तो आज हम इस गुफ्तगू के बारे में जो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं, यही है कि हम इसको थोड़ा सा ये डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। नजम सेठी साहब से पूछेंगे कि इनका इसके ऊपर क्या टेक है, इसका एनालिसिस किस तरह करते हैं और इसके बाद हमारे मुल्क की क्रिकेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसके लिए अगर कोई करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं तो वो क्या होंगे, और एक स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ होंगे कुछ देर में। सेठी साहब, ये जब आपने पहली दफ़ा देखा, व्हाट वाज योर इमीडिएट रिस्पॉन्स? क्या होता है ना, जैसे बंदा देख के कहता है कि यार ठीक है, यू वर नॉर्मल, ये पहले भी हुआ है, वी हैव अ हिस्ट्री, या ये इट वाज लाइक आई ओपनिंग? यार मुनीब, पहले ही मायूस थे। उम्मीद थी कि ये 2-2 करके सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी। इतनी अच्छी गेम खेली, फिर चौथे दिन इतने मायूस थे कि मेरा ख्याल है 40-42 रन पे 4-5 खिलाड़ी आउट हुए थे। हमारा ख्याल था ये अब फारग हो जाएंगे 150 से पहले। तो बड़ी मायूसी थी। तो ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि इस किस्म की कोई चीज़ होने वाली है या हो चुकी है। It was a shock for you. तो जब ये स्टोरी दूसरे दिन ब्रेक की, तो इट वाज उसी दिन ब्रेक की, इट वाज सच अ शॉक। और जाहिर है गुस्सा आया। और
غصہ آیا کہ یار یہ دیکھو ہم ایک طرف دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں فلڈ ریلیف کے لیے، اتنی مایوسی ہے اس ملک میں، اتنی بے روزگاری ہے، امیج کا پرابلم ہمیں آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈبل گیم کھیلتے رہے ہمارے ساتھ، طالبان کے ساتھ، ہماری ریاست کے اوپر ایک الزام لگ رہا ہے، ہر روز وہ وکی لیکس آ رہی ہیں، فلانا آ رہا ہے، ڈنگڑا آ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فٹیگ ہوئی ہوئی ہے ڈونرز کی، اور وہ حکومت کو نہیں دینا چاہتے، آپ کے اداروں کو نہیں دینا چاہتے پیسے، وہ این جی اوز کو دینا چاہتے. تو یہ ہماری ایک کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہے جس کے ہماری یہ امید تھی کہ جیتے گی، اگر جیتے گی نہیں تو اچھا کنڈکٹ کرے گی، ہمیں دوست دل جیت کے آئے گی، اور انہوں نے جا کے یہ حرکت کر دی. تو وہ جو ساری جو ہم کوشش کر رہے تھے اپنے بارے میں کہ پاکستان کا ایک امیج کریٹ کیا جائے کہ وی نیڈ ہیلپ، وی آر گڈ پیپل، آل دا ریسٹ آف اٹ، تو وہ مطلب ہے کہ وہ 2 نو بالز تھے، اڑ گیا سارا. تو مایوسی اس وقت اتنی سخت تھی، اور پھر اس کے بعد مایوسی کے بعد ہمیشہ غصہ آتا ہے. تو اس غصے کے سلسلے میں پھر یہ آتا ہے کہ یہ بھی ٹانگ دو، وہ بھی ٹانگ دو. اور پھر جب ہم نے ٹیلی ویژن دیکھنا شروع کیا تو وہاں بھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ سیالکوٹ میں جو ہوا وہ غلط ہوا، مگر اس قسم کے لوگوں کو ٹانگنا چاہیے. لوگوں نے اس قسم کی بھی بڑی اسٹرانگ باتیں کی. تو اس سلسلے میں پھر میرے ایک دوست ہیں، ان کا مجھے فون آیا، اور انہوں نے کہا کہ یار مجھے تو ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا، اور میں بہت مایوس ہوں، تو کیا کیا جائے. تو ان کی آواز سے، وہ اتنا درد بھری آواز تھی، اتنے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ رو رہے ہیں، لگتا تھا ساری رات نہیں سوئے. دوسرے دن فون آیا. تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا یہ پروگرام کرتے ہیں. تو ناظرین، میں آج اپنے دوست کو میں نے کہا آپ تشریف لائیے یہاں، اور وہ میرے دوست ہیں شفقت محمود صاحب، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں میں نے ان کو دعوت دی کہ آج ہمارے ساتھ یہاں بیٹھیں اور ہم سے گفتگو کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شفقت از اے مین آف مینی پارٹس. یہ ایڈمنسٹریٹر ایگزیکٹو بھی رہے ہیں، ایک زمانے میں سول سروس ڈپٹی کمشنر رہے ہیں، رول بھی کیا ہے انہوں نے، انہیں پتہ ہے رول کیسے کرتے ہیں، ڈسپلن کیسے انفورس کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن کیسے کراتے ہیں، لوگوں کو لیڈ کیسے کرتے ہیں. پھر انہوں نے سینٹ میں بھی کارروائی کی ہے، سینیٹر بھی رہے ہیں، اور سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی ورکنگز وہ بھی بڑے غور سے دیکھی ہیں، کمیٹیز کیسے چلتی ہیں، کیسے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، یہ بھی انہوں نے دیکھی. پھر یہ منسٹر بھی رہے ہیں، ایک کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں اور ایک دوسری گورنمنٹ میں منسٹر بھی، 2 قسم کے منسٹرز رہے ہیں. تو انہوں نے کیبنٹ کی ورکنگز بھی دیکھی. اور کرکٹ کے بارے میں تو یہ بالکل پاگل ہے، مطلب فرائیڈے ٹائمز کے لیے مضمون بھی لکھتے ہیں، اور لندن بھی چلے گئے، کہنے لگے میں نے یہ میچز دیکھنے ہیں، اور لندن بھی چلے گئے، اور لندن دیکھ کے میچز واپس آ گئے، اور مطلب دن رات بال ٹو بال کمنٹری کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اور پیشنیٹ بلیف ہے، اگر کسی چیز میں یقین رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے صرف کرکٹ میں رکھتے ہیں، اور بڑے نالجبل ہیں. اس لیے میں نے کہا میری اوپینین تو آپ ضرور لیجئے، مگر آج ایک نئی انفارمڈ اوپینین جو کہ آل راؤنڈ اوپینین ہے، جس کے بڑے پہلو ہیں، وہ بھی آپ سن لیجیے. تھینکس شفقت فار جوائننگ اس. شکریہ نجم صاحب. آئی ہوپ میں نے کوئی غلط انٹروڈکشن نہیں کیا. بڑی مہربانی کی. تو مجھے یہ بتائیں، میرا تو آپ نے سن لیا کہ میرا کیا جذبات تھے، اور آپ کے کچھ جذبات تو میں نے پہلے ہی سن لیے. تو بتائیے ہاؤ ڈیڈ یو فیل اینڈ وائی؟ میرا خیال ہے کہ ڈپریشن اور شرمندگی کا ایک ملا جلا امتزاج، جس میں اتنی زیادہ تکلیف کہ واقعی رات کو نیند نہیں آ رہی تھی. کہ ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ سیلاب ہمارے قوم پہ جو ایک آفت آئی ہوئی ہے، اتنے بڑے مسائل سے ہم دوچار ہیں، اور کرکٹ جو ہے وہ ہماری قوم کے لیے، کیونکہ ہماری ایک نیشنل سپورٹ ہے، اور بڑی دیر سے کرکٹ جو ہے نا ہمارے لوگوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے، اس میں ایک انوالومنٹ بھی ہے، اس میں آپ کی ایگو بھی انوالوڈ ہے، اور آپ کو کوئی خوشی بھی پہنچاتی ہے، اور آپ ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں کہ چلیں کچھ جیتیں گے، کچھ ہاریں گے، اور اس وقت لگ رہا تھا ہار جائیں گے تو آپ کو تکلیف تو تھی کہ چلیں ہار جائیں. آپ کے ذہن میں کسی وقت یہ شک آیا کہ یہاں کچھ اس قسم کی چیز ہو سکتی ہے، یہ ساری سیریز خراب ہو سکتی ہے شروع میں یا بعد میں؟ آپ تو لندن بھی گئے تھے ٹیسٹ میچز دیکھنے. میرا خیال ہے کہ میں حقیقت مجھے نہیں آیا، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ جو ہو گیا پاسٹ میں ہو گیا. ایک ذرا سا ڈر تھا کہ کہیں پھر کوئی اس قسم کی چیز، جب تیسرے ٹیسٹ میں سعید اجمل کے ایکشن کے اوپر انہوں نے کچھ باتیں شروع کی تو مجھے کہا کہ اچھا ابھی ایک نئی کنٹروورسی شروع ہونے والی ہے، لیکن وہ انہی کے لوگوں نے کہا کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور ختم ہو گئی. تو اب امید یہ تھی کہ کیونکہ پچھلی دفعہ 2006 میں گیا تھا ٹیسٹ میچ دیکھنے وہاں پہ، تو اس وقت کے بعد اوول کا فیاسکو ہو گیا تھا، تو امید تھی کہ یہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد نجم جو ایک انتہائی، مطلب حقیقتاً آپ کا خیال ہے جو آپ کا جذبہ اور میرا جذبہ ساری عوام، میرا خیال ہے ساری قوم، یہ تو چلا گیا، یہ تو آن ایئر چلا گیا، آپ کا بھی آ گیا، شفقت صاحب کا بھی آ گیا. اب ناظرین، ہم نے یہاں تک تو بات کر لی کہ شیری صاحب نے کیا محسوس کیا، شفقت صاحب نے کیا کیا.
اور پاکستان کے اندر جو لوگوں کا ریاکشن ہے وہ ایسا ہی ہے کہ ایوری بڑی وینٹ اپ دا بال, اور لوگوں نے کہا جی ٹانگ دیں, سیٹھی صاحب نے جو بات کی. اب جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سیٹھی صاحب سے بھی پوچھیں گے اور پھر شفقت صاحب سے بھی کہ ایکچولی یہ جو ہوا ہے کیا یہ اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے, کیا اس کے پیچھے کوئی کنسپریسی تھیوری ہے یا نہیں ہے. اس پوائنٹ کو ہم اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.